الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله وأطيعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وصحبك يا محبوب الله سے کون دیکھتا ہے دینے کو چاہیے کون دیکھتا ہے دینے کو چاہیے تیرا ہے قلب سے کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات کا بڑا احسان ہے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو خالق کائنات جب پیدا کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے اللہ نے اس کی بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اللہ کا ایک نظام ہے اللہ اپنی بات اپنے پیغمبر تک پہنچاتا ہے اور اللہ کے پیغمبر پھر اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اللہ کی شان ہے اللہ کسی سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا اللہ کا اپنا ایک
طریقہ کار ہے. تو خالق کائنات نے جتنے بھی پیغمبر اپنا پیغام دے کر ان کو بھیجا تاکہ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ کس طرح تمہاری زندگیوں کا خواہش مند ہے، کس طرح چاہتا ہے کہ تم زندگیاں گزارو. ایک چیز اس کے اندر جو دیکھنے کی ہے، آپ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کو دیکھیں، ایک واضح پیغام ہے. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں. بہرحال سورۃ الشعراء کے اندر 19ویں پارے میں تو سیم تقریباً الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو یہی فرمایا کہ تم لوگوں کو یہ پیغام دو، تب تک تم اللہ سے ڈرو. دوسرا پیغام یہ کہ واقعی ہو تم میری پیروی کرو، میری اطاعت، جس طرح میں کروں اس طرح کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور پیغمبر جو اللہ کی طرف سے تشریف لائے علیہ السلام ان کی اطاعت. یہ بات یاد رکھیں کہ شخصی اطاعت صرف اللہ کے پیغمبروں کی، اس کے علاوہ شخصی اطاعت نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی ہمارے گاؤں کے لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ہمارے محلے کے ایسے کرتے ہیں، یا ہمارے باپ دادا نے تو ایسے کیا، یہ چیزیں انسان کی رہنمائی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ انسان کی رہنمائی کے لیے جو چیز ہے وہ ہے اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جس طرح آپ نے زندگی گزاری اسی طرح ہم نے گزارنی ہے. آپ دیکھیں اسی وجہ سے یہی بات یہ کافر جب سورۃ فرقان کے آپ ابتدا میں آپ دیکھیں تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بات کہنے لگے کہ دیکھیں جی آپ کھاتے بھی ہیں، آپ پیتے بھی ہیں، بازاروں میں بھی جاتے ہیں، تو آپ کیسے اللہ کے پیغمبر ہیں؟ یعنی یہی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دیکھو ہر انسان بازار میں بھی جاتا ہے، ہر انسان زندگی کے لیے کھانا پینا بھی اس کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیغمبروں کو ان کی قوموں میں بھیجا، ہر قوم کے اندر پیغمبر تشریف لاتے رہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اللہ فرماتا ہے ہر قوم کی ہدایت کے لیے ہم نے پیغمبر بھیجے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں. یعنی آپ حود علیہ السلام کا دیکھیں، قوم عاد کی طرف، ان کے لیے بھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان میں سے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. صالح علیہ السلام کو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے ان کے بھائی یعنی جو قوم تھی ان کی سمود قوم کی طرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنایا. یعنی ہر پیغمبر انہی میں سے، اور پھر انہی کے طریقہ کار کو جس طرح اس وقت کے زمانے کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم اسی طرح سے زندگی گزارو. تو بات کہنے کا مقصد یہ کہ شخصی اطاعت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پیغمبروں. اللہ نے جہاں بھی اپنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرو. جس طرح یہ چلتے پھرتے ہیں اس طرح تم، جس طرح یہ کھاتے پیتے ہیں اس طرح تم کھاؤ پیو، جس طرح یہ کسی سے بات کرتے ہیں اس طرح تم کرو، جس طرح یہ معاملات طے کرتے ہیں اس طرح تم کرو. تو لہذا یہ ساری شخصی اطاعت جو ہے اللہ کے پیغمبر. اس کے علاوہ جو فساد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اطاعت سے قرآن روکتا ہے. آپ دیکھیں کہ فرعون، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کو صرف اپنی کیا لوگ تسلط سے غرض ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے ایک لوگوں کا روح برقرار رہے، اس کے لیے بہت سارے طریقے اختیار کرتے ہیں. فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ عَلَىٰ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، کہ اپنے آپ کو زمین پر بڑا ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو حکمران ظاہر کرنے کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک طبقے کو کمزور کرنا.
یعنی بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر دیا، اور کمزور کرنے کے بعد پھر اس کی کمزور کرنے کا طریقہ کیا اپنایا؟ یذبح ابناءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا۔ یعنی بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کروا دیتا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا۔ یعنی ان کی اس طرح سے ہر بندے کو یہی فکر لگ گئی کہ ہم کیا کریں بھائی، ہمارے کو بچہ پیدا ہوا تو وہ قتل کر دیا جائے۔ یہ کئی طرز حکمرانی جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پھر اپناتے ہیں، مطلب قوم کو انہی باتوں میں الجھا دیا۔ جیسے آج کل یہ صورتحال تو نہیں، آج کل مہنگائی میں الجھا کے رکھا ہوا ہے، ایک دن یہ چیز مہنگی، دوسرے دن وہ مہنگی، آدمی کو پیٹی نہیں ہوتی تو 29 کے بل کی بھیتر پڑ جاتی ہے، یہ سارا اس نے کیا کرنا ہے پورا مہینہ۔ تو یہ بھی ایک طرز حکمرانی کو ٹول دینے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جب صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے ان لوگوں کو فرمایا کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، تم نے ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جو لوگ ایک مطلب اللہ کی نافرمانیوں کا حکم دیتے ہیں۔ الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ، دو ان کے اندر باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ صلح سے کام ہی نہیں لیتے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار ٹائپ کے لوگ تھے، یہ آپس میں لڑاتے تھے، قبیلوں کو، کبھی اس قبیلے کو اس سے لڑا دیا، اس کو اس سے لڑا دیا، اس کو کہا تیرے خلاف اس نے یہ بات کی، تیرے، تاکہ آپس میں الجھے رہے اور ہماری طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ تو بہرحال ایسے لوگ جو زمین پر فساد کا باعث بنتے ہیں، تو ہمیں ضرورت کیا اپنا وقت کو ضائع کرنے کی، ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے جن کی وجہ سے ہماری جو 20 سالہ 30 سالہ 40 سالہ 100 سالہ یا 80 سالہ جتنی بھی زندگی ہے، یہ تو کنفرم ہے، موت سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، موت کا تو علاج ہے ہی کوئی نہیں، موت کا علاج یہی ہے کہ مرنا ہی ہے بس۔ تو جتنی زندگی ہے اتنی زندگی ہم جو ہے ایک ضائع کر کے کیوں گزاریں؟ لیکن ایک بندے کو ایک چیز ملی ہے کہ تم اس کو جناب اچھے طریقے سے بھی گزار سکتے ہو، تو اگر اس کو مطلب بندہ اچھے طریقے سے نہیں گزارے گا تو اس کا وہ ٹائم ضائع ہوگا، بلاخر مر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں جو زندگی ہے یہ اللہ نے جب دی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت۔ اتنی بڑی بات اللہ نے فرما دی کہ تم مطلب چاہتے ہو کہ تم اللہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارو، کیونکہ اللہ نے جنت دوزخ اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، تم اچھی زندگی گزارو گے تو تم جنت میں جاؤ گے، برائی والی زندگی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ تو لہذا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے اور میں آخرت کے اندر بھی عذاب سے بچ جاؤں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے طریقے کار پر چلنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے ہیں، آپ نے جس طرح نماز پڑھی اس طرح پڑھو، جس طرح آپ نے چلے پھرے اس طرح چلو پھرو، اور بات جس طرح کی ہے اس طرح بات کرو، لین دین کے معاملات کے اندر جس طرح آپ نے کیا اس طرح کرو۔ تو لہذا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہم نے صرف جو ہے نا دین سے فراری کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے۔ کئی باتیں ایسی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فیہ آیات محکمات و اخر متشابہات، تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیتیں ہیں جو محکمات ہیں، محکمات کا مطلب جن کا مطلب واضح ہے، جن کے اندر کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دلو تم انصاف کرو، اب اس میں کیا ابہام ہے؟ واضح ہی بات ہے۔ اب اس کے اندر لوگ آج بھی دین سے دوری کے لیے اور طرف چلے جائیں گے، کہیں گے دیکھیں جی وہ کیا کیا جائے، اختلافات ہی مولویوں کے مبتے، اور یہ حنفیت میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تو کرو، ماں باپ کی عزت کے بارے میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے تھے
اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان باتوں کو بار بار کوئی دہراتا ہے، نہ ان کی طرف آنے کی، بلکہ ان باتوں سے روکنے کے لیے بہت سارے جو دین سے مطلب دور کرنا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں جن میں اختلافات ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، جو دلوں کے اندر کجی رکھتے ہیں وہ ایسی باتوں کی طرف چلتے ہیں جن کے اندر متشابہات ہوتے ہیں، جن کے مطلب واضح نہیں ہوتے، یعنی وہ چلنا نہیں چاہتے اس بات پر۔ اب دیکھو فرض کریں ہم ایز اے باپ، ہمیں رہنمائی ہے ہمارے دین کے اندر باپ کیسا ہوتا ہے، اولاد کے معاملے کے اندر بھی رہنمائی ہے کہ اولاد کیسی ہوتی ہے، شوہر کے معاملے کے اندر بھی رہنمائی ہے کہ شوہر کیسا ہوتا ہے، لیکن ہم ایسا تو بنے نہیں، جبکہ یہ ساری زندگیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی ایز اے حکمران آپ ہیں، سربراہ کسی بھی مطلب مجاہدین کے سربراہ آپ ہیں، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ گھر کے سربراہی کی زندگی بھی آپ نے گزاری، باپ آپ ہیں اور والدین کی عزت آپ نے کی، تو یہ ساری زندگیاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہماری کہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ملا ہے، یہ بڑی خوش قسمتی ہے۔ رسوا تو ہم اپنی اعمال کی وجہ سے ہوئے ہیں، ورنہ دیکھیں یہ اگر ہم اس طرح زندگی گزاریں کہ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہو ایک اپنی مرضی کی زندگی ہوتی ہے، ہر آدمی کی سوچ ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، مثلاً کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جن کو اتنا سمجھ نہیں آتی کہ ہم سودا لینے گئے ہیں تو واپس کتنے لانے ہیں، انہوں نے مطلب اپنی زندگی کے مشکل سے مشکل ڈیسیجن کیسے لینے، تو لہذا یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ویسے ہم نے اپنی جیسے آپ نے اپنی اولاد کا معاملہ چلایا اسی طرح چلائیں گے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے اس طرح گزاریں گے، تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کی بات ہی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ ایک رہنمائی تو ملی ہوئی ہے، ہم نے اس کے مطابق ہی کرنا ہے، اس پر اگر کوئی تکلیف آ گئی دکھ ہو گئی تو اجر مل جائے گا، اگر اس میں مطلب کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر ظاہر اللہ کی بارگاہ میں تربیت ہو جاتی ہے۔ تو لہذا شخصی اطاعت جو ہے انبیاء علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، تو لہذا آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں اب قیامت تک لوگ آپ ہی کو دیکھیں گے، آپ ہی کو دیکھیں گے، آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح گزاریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ہدایت دنیا کے اندر بھی آسانی ہوتی ہے، جو قوم جھوٹ نہیں بولتی ان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، جو مانتدار لوگ قوم ہوتی ہے ان میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، تو سچی قوم جو ہے وہ ایک مطلب اچھی زندگی گزارتی ہے، تو لہذا یہ ساری باتیں جو ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آج کل تو بہت سارے اس کے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، آپ کتاب پڑھیں، کتاب تو ایک مطلب کہہ لیں کہ اصل چیز ہے نا، کتاب تو ہر دور کے اندر، تو کتاب پڑھنا ہمارے گھر کے اندر دینی کتاب ہو، نبی کریم اب تو اتنا لٹریچر ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کو بڑا کچھ عطا کر دیا ہے، تو لہذا آپ بازار جائیں وہاں سے آپ کہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے کرتے ہیں، اس پر کوئی آپ کو رسالہ مل جائے گا، گھر میں لا کے پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں، کیونکہ کوئی عربی کا ایک جملہ مشہور ہے اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، جب کوئی بات بار بار کانوں پر دہرائی جائے تو دل میں پختہ ہو جاتا ہے، ہم کانوں پر ان چیزوں کو دہراتے ہی نہیں، ہمارا سننے سنانے کا وہ ماحول نہیں ہے جس سے ہم جو ہے قرآن سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، یہی باتیں اگر ہم بچوں میں بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ باتیں دہرائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے
بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، ایسے چلتے پھرتے تھے، ایسے کھانا کھاتے تھے، ایسے پانی پیتے تھے. تو یہ ساری باتیں جب ہم دہرائیں گے تو یہ باتیں ہمارے جو ہے جب کانوں پر بار بار دہرائی جائیں گی تو دل میں اتر جائیں گی. تو لہذا کوئی بھی عمل کے لیے ایک ماحول ہر چیز مانگتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت کوئی خبریں سن رہا ہے، کوئی اور مطلب ڈرامے. یہ بھی ایک کہنا تو ٹھیک ہے، کہنا چاہیے، چلو ہمارے پاس میں نہیں ہے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس میں تو ہے نا. شادیوں میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، میوزک چل رہا ہوتا ہے، ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب کئی باتیں ایسی وہ توجہ نہیں جا رہی اس پر. حالانکہ کھانا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ آتا ہے کہ بھائی یا واجب، اگر ہم لقمے پر بولے گا تو یہ یا واجب پڑھنے سے جو کھانا ہے وہ ایک جسم کا بڑا خوبصورتی کے ساتھ حصہ بن جاتا ہے اور اس سے پھر جو اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کی تابعداری کے ہوتے ہیں. تو لہذا اس وقت جو ہے وہ اس طرح مطلب ایک وہاں کی پیل کرے بڑی مشکل سے نکاح کے وقت بند کرتی، کہیں تو بالکل بھی بند کرتے. اس وقت مطلب تھوڑا تھوڑا وہ چلائی رکھتی اور ان کو وہ کہتا بھی نہیں ہے. مولوی صاحب کو تو سارے کہہ دیتے ہیں ادھر کیجیے، ادھر بیٹھو، ادھر مولوی صاحب بھی بیٹھ ہی جاتے ہیں، ان کو کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ میوزک والے کو کوئی نہیں کہتا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن مقصد ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلی کسی لوہے کے کام کرنے والے کی دکان میں داخل ہو گئی اور وہ جناب اس کو چاٹ رہی ہے، جس کے اوپر وہ لوہا پھونکتا تھا نا اس کو چاٹی جا رہی. اس نے وہ زبان اس کی سے وہ نکلنے لگ گیا. بلی نے سمجھا شاید اس میں سے نکل رہا ہے، میں اس کو چاٹ رہی ہوں، اس کو چاٹ رہی ہوں تو اس میں سے خون نکل رہا ہے. وہ جناب مسلسل چاٹی جا رہی، اس کے جسم کا خون سارا نکل گیا اور وہ مر گئی. ظاہر ہے جسم میں خون ہی نہیں رہا. تو اسی طرح کئی باتیں ہمیں اچھی تو لگ رہی ہیں، ہم مطلب اس میں ہوتا تو ہے کہ یار یہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے چل رہا ہے یہ اچھا، لیکن حقیقت میں ہمارا اندر اور ہمارا ایمانی کمزوری جو ہے نا ان وجہوں سے ہو رہی ہے. تو لہذا ہمیں جو ہے یہ چیزیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے زندگی گزاری اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سکے بھی اسلام کے مطابق کی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.